اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا ہمارا درس چل رہا ہے۔ آج کی یہ 5ویں نشست ہے درس بخاری کی۔ آج ہم اس درس میں علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کتاب العلم کی حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاء کرہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرے۔ جب سوالات کی کثرت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور آپ فرمانے لگے قال للناس، لوگوں سے مخاطب ہو کر، سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کا جو جی چاہے مجھ سے پوچھ لو، جو جی چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اب یہاں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد دین کے حوالے سے کوئی بات تھی کہ دین کے حوالے سے جو چیز پوچھنا چاہتے ہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق رکھا، چاہے وہ دنیا کا سوال ہو، چاہے آخرت کا سوال ہو، چاہے دین کا سوال ہو، جس طرح کا بھی سوال آج مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، آج میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو رب کائنات نے کائنات کے ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہو، ماضی کا علم بھی عطا فرما دیا ہو، حال کا علم بھی ہو، اور مستقبل کا علم بھی جس ہستی کو عطا فرماتا ہے وہی اس چیز کا دعویٰ کر سکتی ہے، وہی ہستی کہ جو جی میں آئے آج مجھ سے پوچھ لو۔ تو رب کائنات نے اس سے معلوم ہوا، رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اور آگے جو سوال صحابہ نے پوچھا اور لوگوں نے پوچھا وہ دنیا کے حوالے سے تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے تو دین کا سوال پوچھا جاتا، لیکن انہوں نے بجائے دین کے دنیا کا سوال پوچھا۔ کیا سوال تھا؟ فقال رجل من ابی قال ابو کا حذافہ۔ لوگ ایک شخص کے نسب کو تانا دیتے تھے، آج اس نے موقع دیکھا اور کہا، آج تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو جی میں آئے مجھ سے پوچھ لو۔ موقع غنیمت جان کر کھڑا ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کیا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا قال ابو کا سالم مولا شیبہ، سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے، یعنی تو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا اتنی باریک چیزوں کا علم بھی اور اتنی پوشیدہ چیزوں کا علم بھی رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دیا تھا۔ جو معاملہ رات کی تنہائیوں میں ہوتا ہے، چھپ کر کیا جاتا ہے، اگر کوئی عورت بدفعلی کرے، اس عورت کو علم ہے کہ یہ نطفہ میرے رحم میں کس کا آیا، یا رب کائنات کو علم ہے کہ یہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا، لیکن آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بتا دیا کہ اے حذافہ، حذافہ کے بیٹے تو حلالی ہے، تیرا باپ حذافہ ہے، اور دوسرے کو کہا کہ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام تیرا باپ ہے، لیکن تو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ہر شخص کے ماں باپ کا بھی علم ہے، اور کون اپنے حقیقی ماں باپ کا بیٹا ہے اس کا بھی علم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس قدر رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ اگلی حدیث پاک وہ بھی علم کے حوالے سے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء فی آخر حیاتہ فلما سلم قال قام فقال ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد۔ کتاب العلم کے حدیث پاک، آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم نے اپنی اس رات کا حال دیکھا؟ جتنے لوگ آج روئے زمین پر ہیں 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا، 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے ایسا ہی ہوا۔ سب سے آخر میں وصال فرمانے والے صحابی رسول ابو طفیل عامر بن واصلہ، جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ فرمان مصطفیٰ بالکل صادق ہوا۔ آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے جتنے لوگ آج زمین پر ہیں، مراد یہ تھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بطریق معتاد نظر آتے ہیں، خواہ کم سن ہوں خواہ معمر ہوں، 100 سال پر وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس کے بعد پیدا ہوں گے، وہ اس فرمان سے مستثنا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، حضرت خضر حضرت الیاس علیہ السلام نظروں سے غائب ہیں، یوں ابلیس اور دیگر جنات بھی اس میں داخل نہیں، اس لیے یہ سب اس میں داخل نہیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ امتی داخل ہیں جن کو صحابیوں کا درجہ ملا۔ تو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے کہ کون کس وقت تک زندہ رہے گا، کب تک زندہ رہے گا۔ ہر انسان کے مرنے کا علم بھی آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرما دیا ہے۔ اور 100 سال کے بعد کا علم آپ کے میرے آقا نے فرمایا 100 سال کے بعد اب جو ہیں 100 سال کے بعد تم میں سے جو اب ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ کا 110 ہجری میں وصال ہوا، تو 100 سال کے بعد کا علم بھی رب کائنات نے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور آج کے درس کی صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک کتاب العلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ احادیث سنتا ہوں، معاملہ یہ ہے انساہ میں بھول جاتا ہوں، حافظہ میرا کمزور ہے۔ تو دوستو اب اگر کسی کا حافظہ بھی کمزور ہوتا، وہ کسی طبیب اور حکیم کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ بھی در مصطفیٰ پر جھولی پھیلا کر حاضر ہو جاتا تھا۔ اسے علم تھا کائنات کی جس شے کے بارے میں بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جائیں وہ خالی دامن نہیں جاتا، میرے آقا اس کے دامن میں خیرات بھر بھر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا نے پھر کیا فرمایا ابسط ردا آقا، اپنی چادر بچھا۔ وہ فرماتے میں نے اپنی چادر بچھائی، فغرف بیدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلو بھر بھر کر ہوا میں کسی چیز کے چلو بھر رہے تھے، ہوا میں بھر بھر کے ایسے چلو میری چادر کے اندر ڈالتے گئے، بس ڈال کر قال دمہ، آپ کے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فضاممتہ، جب میں نے وہ چادر جس کے اندر میرے آقا نے چلو بھر بھر کر ڈالے تھے، وہ علم فیض مصطفیٰ کے چلو تھے، وہ بھرے، فما نسیت شیئا بعدہ، جب وہ میں نے چادر لگائی اس کے بعد جو شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنتا تھا پھر میں کبھی بھولا نہیں۔ تو آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کثرت احادیث مروی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے فیض مصطفیٰ کا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا، کہ ان کا حافظہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے فیض سے ان کا حافظہ کھل گیا۔ تو دوستو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو شے ملتی ہے دیتا تو خدا ہے، ملتی در مصطفیٰ سے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔